فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب ہمارے عقائد، مصنف آیت اللہ مکارم شیرازی صاحب۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 3 پڑھیں گے۔ تیسرا باب، صفحہ نمبر 43، قرآن اور آسمانی کتابیں۔ نمبر 24، آسمانی کتابوں کی نزول کا فلسفہ۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے متعدد آسمانی کتابیں نازل کی ہیں، جن میں صحیفہ ابراہیم و نوح، تورات و انجیل اور سب سے جامع ترین کتاب قرآن مجید شامل ہیں۔ اگر یہ کتابیں نازل نہ ہوتی تو انسان خدا شناسی اور خدا کی عبادت کے راستے میں غلطی کا شکار ہو جاتا اور وہ تقوی، تربیت اور اخلاق کے اصولوں اور ان اجتماعی قوانین سے دور ہو جاتا جن کی اسے اشد ضرورت تھی۔ یہ آسمانی کتابیں باران رحمت کی طرح دلوں پر نازل ہوئیں۔ ان کتابوں نے انسان کی فطرت میں تقوی، اخلاق، معرفت اللہ اور علم و حکمت کے بیج بوئے اور ان کو پروان چڑھایا۔ ارشاد ہوتا ہے، رسول اس چیز پر ایمان لے آیا جو اس کے پروردگار کی طرف سے اس پر نازل ہوئی، اور تمام مومنین بھی خدا، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آئے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 285۔ افسوس کے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نیز جاہل اور نااہل لوگوں کی مداخلت سے بہت سی آسمانی کتابیں تحریف کا شکار ہو گئی ہیں اور ان میں غلط نظریات کا اضافہ کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود آگے آنے والے دلائل کے مطابق قرآن مجید ہر قسم کی تحریف سے محفوظ رہا ہے۔ یہ تمام زمانوں اور ادوار میں آفتاب کی طرح ذو فشانی کرتا آیا ہے اور دلوں کو منور کر رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، خدا کی طرف سے تمہارے پاس نور اور کتاب مبین آئے، خدا ان کی برکت سے ان لوگوں کو سلامتی اور سعادت کے راستوں کی طرف ہدایت کرتا ہے جو اس کی خوشنودی کے طالب ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 15-16۔ نمبر 25، قرآن پیغمبر اسلام کا سب سے بڑا معجزہ۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اہم معجزہ ہے۔ یہ نہ فقط فصاحت و بلاغت، بیان کی چاشنی اور معنی کی جامعیت کے لحاظ سے معجزہ ہے، بلکہ دیگر کئی جہات سے بھی اس میں اعجاز پایا جاتا ہے۔ ان کی تفصیل عقائد اور علم الکلام کی کتب میں مذکور ہے۔ اسی وجہ سے ہمارا عقیدہ ہے کہ کوئی اس کی مثل بلکہ اس کی ایک صورت جیسی کوئی صورت بھی نہیں لا سکتا۔ جو لوگ اس کتاب میں شک کرتے تھے، قرآن نے انہیں کئی مرتبہ اس بات کی دعوت دی ہے، لیکن وہ اس کے مقابلے میں ہرگز قادر نہ ہوئے۔ ارشاد ہوتا ہے، اگر جن و انس مل کر اس قرآن جیسی کتاب لانا چاہے تو نہیں لا سکیں گے، اگرچہ اس کام میں وہ ایک دوسرے کی مدد کریں۔ سورہ اسراء آیت نمبر 88۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بندے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کیا ہے اس میں تمہیں شک ہے تو کم از کم اس جیسی ایک صورت لے آؤ اور خدا کے سوا اپنے گواہوں کو اس کے لیے بلا لو اگر تم سچے ہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 33۔ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ نہ فقط یہ کہ قرآن پرانا نہیں ہوا، بلکہ اس کے اعجاز آمیز نکات مزید آشکار ہو رہے ہیں اور دنیا والوں کے سامنے اس کے مطالب کی عظمت مزید روشن ہوتی جا رہی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ایک حدیث میں مذکور ہے، خدا نے قرآن کو کسی خاص زمانے یا کچھ خاص لوگوں کے ساتھ مختص نہیں کیا، اسی وجہ سے وہ ہر زمانے میں نیا اور ہر گروہ کے نزدیک قیامت تک شاداب ہے۔
کتاب بحار الانوار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 280 حدیث نمبر 44۔ نمبر 26 عدم تحریف۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ آج دنیا کے تمام مسلمانوں کے پاس جو قرآن ہے یہ وہی قرآن ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، نہ اس میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے اور نہ اس میں کسی چیز کا اضافہ کیا گیا۔ ابتدائی دنوں سے ہی کاتبان وحی کی ایک بہت بڑی جماعت نزول قرآن کے بعد آیات کو لکھ لیتی تھی۔ مسلمانوں کی ذمہ داری تھی کہ دن رات اس کی تلاوت کریں اور اپنی پنجگانہ نمازوں میں اسے دہرائیں۔ بہت سے لوگوں نے قرآن کو حفظ کر لیا۔ اسلامی معاشروں میں قرآن کے حافظوں اور قاریوں کو ہمیشہ خصوصی مقام حاصل رہا ہے۔ ان باتوں اور دیگر وجوہات کے باعث قرآن ہر قسم کے تغیر، تبدل اور تحریف سے محفوظ رہا۔ علاوہ ازیں خدا نے دنیا کے خاتمے تک اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ خدا کی اس ضمانت کے باعث اس میں تغیر و تحریف محال ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے قرآن نازل کیا ہے اور یقینی طور پر ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ سورہ حجر آیت نمبر 9۔ تمام بڑے بڑے شیعہ و سنی علماء اور محققین اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن میں کسی قسم کی تحریف نہیں ہوئی۔ فریقین میں سے بہت کم لوگوں نے بعض احادیث کی روح سے تحریف کی بات کی ہے، لیکن فریقین کے محقق حضرات اس رائے کو یقینی طور پر ٹھکراتے ہیں اور مذکورہ روایات کو من گھڑت قرار دیتے ہیں یا ان کو تحریف معنوی، آیت قرآن کی غلط تفسیر یا تفسیر قرآن اور متن قرآن میں غلط پر معمول کرتے ہیں۔ غور کیجئے، جو تنگ نظر لوگ اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ بعض شیعہ یا غیر شیعہ لوگ تحریف کے قائل ہیں، حالانکہ یہ بعض شیعہ اور اہل سنت کے بڑے علماء کے صریح بیانات یہ بالکل برعکس ہے۔ ایسے لوگ ناآگاہانہ طور پر قرآن کو ذکر پہنچا رہے ہیں اور اپنے بیجا تعصب کی وجہ سے اس آسمانی کتاب کو مشکوک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس دشمن کی مدد کر رہے ہیں۔ پیغمبر کے دور سے قرآن کی بتدریج جمع آوری کا تاریخی مطالعہ اس کتاب کو لکھنے، حفظ کرنے اور اپنے پاس رکھنے پر مسلمانوں کی زبردست توجہ، بالخصوص پہلے دن سے ہی کاتبان وحی کی ایک تعداد کا وجود اس حقیقت کو واضح کر دیتے ہیں کہ قرآن میں تحریف ایک ناممکن بات رہی ہے۔ نیز اس معروف قرآن کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن بھی موجود نہیں ہے۔ اس کی دلیل بھی بالکل واضح ہے اور تحقیق کا راستہ سب کے لیے کھلا ہے، کیونکہ آج تمام گھروں، تمام مساجد اور ملک کی تمام لائبریریوں میں قرآن موجود ہے۔ یہاں تک کہ صدیوں پہلے لکھے گئے قلمی نسخے ہمارے عجائب گھروں میں موجود ہیں۔ یہ سب ببانگ دہل اعلان کرنے کی یہ وہی قرآن ہے جو باقی اسلامی ممالک میں موجود ہیں۔ اگر قبل عظیم ان مسائل پر تحقیق کے وسائل فراہم نہ تھے تو آج تو تحقیق کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے۔ تھوڑی سی تحقیق سے ہی اس طرح کی غلط نسبتوں کا بے بنیاد ہونا ثابت ہو جائے گا۔ یعنی میرے ان بندوں کو بشارت دو جو باتیں سنتے ہیں اور ان میں سے سب سے اچھے کی پیروی کرتے ہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 17-18۔ ہمارے ہاں دینی علوم کے مراکز میں آج بڑی وسیع پیمانے پر قرآنی علوم کی تدریس کا سلسلہ جاری ہے۔ ان کا ایک بہت ہی اہم موضوع قرآن میں تحریف اور تبدیلی کا نہ ہونا ہے۔ ہم نے اپنی کتابوں میں چاہے وہ تفسیر کی ہو یا اصول کی عدم تحریف پر بحث کی ہے۔ نمبر 27 انسان کی مادی اور معنوی ضروریات اور قرآن۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ انسان کی معنوی اور مادی زندگی کے لیے ضروری بنیادی اصول قرآن میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ اس کتاب میں حکومت اور سیاسی معاملات کو چلانے، دوسرے معاشروں سے تعلقات، باہمی زندگی، صلح و جنگ اور عدالتی و اقتصادی مسائل وغیرہ کے بنیادی اصول و ضوابط بیان کر دیے گئے۔ ان پر عمل درآمد سے ہماری زندگی روشن ہو جاتی ہے۔ ہم نے یہ کتاب آپ پر نازل کی جو چیزوں کو بیان کرنے والی ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور بشارت ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 89۔ اسی وجہ سے ہمارا عقیدہ ہے کہ اسلام ہرگز حکومت اور سیاست سے جدا نہیں ہے۔ اسلام مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ اپنی حکومت خود چلائیں اور اس کے ذریعے اسلامی اقدار کو زندہ کریں اور اسلامی معاشرے کی تربیت اس طرح کریں کہ سب لوگ عدل و انصاف کے راستے پر گامزن ہوں، یہاں تک کہ دوست و دشمن کے معاملے میں بھی عدالت سے کام لیں۔
اے ایمان لانے والوں، مکمل طور پر عدالت قائم کرو اور خدا کے لیے گواہی دو، اگرچہ یہ گواہی خود تمہارے یا والدین اور رشتہ داروں کے لیے نقصان دہ ہو۔ آیت نمبر سورہ نساء آیت نمبر 135۔ کسی گروہ کی دشمنی تمہارے لیے گناہ کرنے اور عدل کا دامن چھوڑ دینے کا باعث ہرگز نہ بننے پائے۔ عدل سے کام لو کہ یہ تقوی اور پرہیزگاری کے نزدیک ہے۔ سورہ معاہدہ 8 آیت نمبر 8۔ نمبر 28، تلاوت، تدبر، عمل۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن کی تلاوت بہترین عبادتوں میں سے ایک ہے۔ بہت کم عبادتیں اس کی ہم پلہ ہیں، کیونکہ یہ قرآن کے بارے میں غور و فکر کرنے، تدبر کرنے اور نیک اعمال کا سرچشمہ ہے۔ قرآن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتا ہے، رات کو اٹھو مگر پوری رات نہیں، تھوڑی آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم کر دو یا کچھ زیادہ کر دو، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے باقاعدہ پڑھو۔ سورہ مزمل آیت نمبر 2 تا 4۔ پس جس قدر ممکن ہو قرآن کی تلاوت کرو۔ سورہ مزمل آیت نمبر 20۔ لیکن جس طرح بیان کیا گیا تلاوت قرآن اس کے معنی اور مطالب میں تدبر اور تفکر کا ذریعہ ہو، اور یہ تفکر و تدبر بھی قرآن پر عمل کا مقدمہ بنے۔ کیا وہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں میں تالے پڑے ہیں؟ سورہ محمد آیت نمبر 24۔ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے بنایا ہے، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنایا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے اور عمل کرنے والا ہے؟ سورہ قمر آیت نمبر 17۔ ایک اور جگہ پر ارشاد ہوتا ہے، یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ پر نازل کیا ہے، لہٰذا اس کی پیروی کرو۔ سورہ انعام آیت نمبر 155۔ لہٰذا وہ لوگ جو فقط قرآن کی تلاوت اور اسے حفظ کرنے پر اکتفا کرتے ہیں، نیز قرآن میں تدبر اور اس کے مطابق عمل سے محروم رہتے ہیں، اگرچہ وہ ان 3 اراکین میں سے ایک رکن کو انجام دیتے ہیں، لیکن وہ اہم ارکان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، وہ زبردست خسارے میں ہیں۔ نمبر 29، گمراہ کن مباحث۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ مسلمانوں کو آیت قرآنی میں تدبر سے روکنے کے لیے ہمیشہ خفیہ ہاتھ کام کرتے رہیں۔ بنی امیہ اور بنی عباس کے دور میں قرآن کے قدیم یا حادث ہونے کا مسئلہ چھیڑ کر مسلمانوں کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا گیا اور ان کو لڑایا گیا، جس کے نتیجے میں بہت سی جانیں ضائع ہوئیں۔ بعض تاریخی کتابوں میں مذکور ہے کہ عباسی خلیفہ مامون نے اپنے ایک قاضی کی مدد سے یہ حکم صادر کیا کہ جو لوگ قرآن کو مخلوق نہ سمجھیں انہیں سرکاری عہدوں سے ہٹا دیا جائے اور عدالت میں ان کی گواہی بھی نہ سنی جائے۔ تاریخ جمع قرآن کریم صفحہ نمبر 260۔ حالانکہ اب ہم جانتے کہ یہ موضوعات اختلافات اور نزاع کے قابل نہیں ہے، کیونکہ اگر کلام اللہ سے مراد حروف، نقوش، کتابت اور کاغذ ہو تو کسی شک کے بغیر یہ سب حادث امور ہیں، اور اگر اس سے مراد علم پروردگار میں موجود معنی ہو تو چونکہ خدا کا علم اس کی ذات کی طرح قدیم اور ازلی ہے، لہٰذا یہ بھی ازلی ہے۔ لیکن جائز حکمرانوں اور ظالم خلفاء نے لوگوں کو سالہ سال اس مسئلے میں مشغول رکھا۔ اب کچھ اور مرموز ہاتھ مسلمانوں کو دوسرے طریقوں سے قرآن میں تدبر اور اس پر عمل سے روک رہے ہیں۔ نمبر 30، تفسیر قرآن کے اصول و ضوابط۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآنی الفاظ کو عرفی اور لغوی معنی پر حمل کرنا چاہیے، مگر یہ کہ آیت کے اندر یا باہر کوئی عقلی یا نقلی قرینہ ہو جو کسی دوسرے معنی پر دلالت کرتا ہے، لیکن مشکوک شواہد کا سہارا لینے سے پرہیز کیا جائے اور گمان و ظن کے ذریعے قرآنی آیات کی تفسیر نہ کی جائے۔ مثلا قرآن جب یہ کہتا ہے کہ جو اس دنیا میں نابینا ہوگا وہ آخرت میں بھی نابینا اور گمراہ ہوگا، سورہ اسراء آیت نمبر 72، تو ہمیں یقین ہے کہ یہاں امی سے مراد وہ ظاہری نابینا نہیں ہے جو امی کا لغوی معنی ہے، کیونکہ بہت سے نیک اور پاکیزہ لوگ ظاہری طور پر نابینا اور اندھے تھے، بلکہ اس سے مراد باطنی اندھا پن اور نابینائی ہے۔ یہاں پر عقلی قرینہ اس تفسیر کا باعث بنا ہے۔ اسی طرح قرآن بعض اسلام دشمن لوگوں کے متعلق کہتا ہے،
وہ بہرے گونگے اور اندھے ہیں، اسی وجہ سے کوئی بات نہیں سمجھتے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 171۔ یہ بات واضح ہے کہ وہ ظاہری طور پر بہرے گونگے اور اندھے نہیں تھے، بلکہ یہ ان کی باطنی صفات تھی۔ ہم نے یہ تفسیر ان قرائن حالیہ کی وجہ سے کی ہے جو ہمارے سامنے موجود ہیں۔ قرآن جب خدا کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ خدا کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، سورہ مائدہ آیت نمبر 64، یا یہ فرماتا ہے اے نوح ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بنا، سورہ ہود آیت نمبر 37، تو ان آیات کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ خدا جسمانی اعضاء مثلا کان، آنکھ اور ہاتھ رکھتا ہے، کیونکہ ہر جسم اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے اور زمان، مکان اور جہت کا محتاج ہوتا ہے اور آخر کار فنا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ خدا ان صفات سے منزہ ہے، لہذا یدہ اس کے دونوں ہاتھ سے مراد خدا کی وہی قدرت کاملہ ہے جس نے کائنات کو اپنے قبضے میں لے رکھا ہے، اور ان آنکھوں سے مراد تمام چیزوں کے بارے میں اس کا علم ہے۔ لہٰذا ہم مذکورہ بالا الفاظ، خواہ وہ خدا کی صفات کے متعلق ہوں یا کچھ اور ہوں، سے چمٹ کر عقلی اور نقلی قرائن سے چشم پوشی کو درست نہیں سمجھتے، کیونکہ دنیا کے تمام سخنوروں کی روش یہ ہے کہ وہ اس طرح کے قرائن کا سہارا لیتے ہیں، اور قرآن نے بھی اسی روش کی تائید کی ہے۔ ہم نے ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا ہے، سورہ ابراہیم آیت نمبر 4، لیکن جیسے پہلے بتایا گیا ان قرائن کا قطعی اور واضح ہونا ضروری ہے۔ نمبر 31، تفسیر بالرائے کے خطرات۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ تفسیر بالرائے قرآن مجید کے خلاف ایک انتہائی خطرناک منصوبہ ہے۔ احادیث میں اس کا شمار گناہ کبیرہ میں کیا گیا ہے، یہ خدا کی بارگاہ سے دھتکارے جانے کا سبب ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ خدا فرماتا ہے جو شخص میرے کلام کی تفسیر اپنی مرضی، اپنی خواہشات کے مطابق کرے وہ مجھ پر ایمان نہیں لایا۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 28، حدیث نمبر 22۔ یہ بات واضح ہے کہ اگر وہ صحیح طور پر ایمان لا چکا ہوتا تو کلام خدا کو اسی طرح قبول کرتا جس طرح کہ وہ ہے، نہ کہ اس طرح جس طرح اس کی مرضی اور خواہش ہو۔ بہت سی مشہور کتابوں مثلا صحیح ترمذی، نسائی، ابو داؤد وغیرہ میں نبی اکرم کی یہ حدیث آئی ہے جو قرآن کی تفسیر اپنی مرضی سے کرے یا اس کے متعلق بغیر علم کے کوئی بات کہے تو وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ مباحث فی علم القرآن صفحہ نمبر 304۔ یہ کتاب ریاض کے مشہور عالم مناع الخلیل قطان کی تصنیف ہے۔ تفصیل بالرائے سے مراد یہ کہ آدمی اپنی ذاتی رجحانات اور فردی یا گروہی عقیدے کے مطابق قرآن کا معنی کرے اور قرآن کو ان پر منطبق کرے، بغیر اس کے کہ اس مطلب پر کوئی قرینہ یا شاہد موجود ہو۔ ایسا شخص حقیقت میں قرآن کا تابع نہیں ہے بلکہ قرآن کو اپنا تابع بنانا چاہتا ہے۔ اگر وہ قرآن پر مکمل ایمان رکھتا ہے تو اس طرح کا کام ہرگز نہ کرتا۔ اگر وہ قرآن پر مکمل ایمان رکھتا تو اس طرح کا کام ہرگز نہیں کرتا۔ اگر قرآن کے سلسلے میں تفسیر بالرائے کا دروازہ کھل جائے تو یہ بات یقینی ہے کہ قرآن مجید کا اعتبار اٹھ جائے گا اور ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق اس کا معنی کرے گا اور ہر باطل عقیدے کو قرآن پر منطبق کرے گا۔ لہذا تفسیر بالرائے سے مراد ہے لغوی معنی، ادبیات عرب اور فہم اہل زبان کے معیاروں کے برخلاف قرآن کی تفسیر کرنا اور اس کو اپنے باطل خیالات اور ذاتی خواہشات پر منطبق کرنا۔ یہ حقیقت میں قرآن کی معنوی تحریف ہے۔ تفسیر بالرائے کی مختلف صورتیں، ان میں سے ایک آیت قرآنی کے متعلق انتخابی رویہ اپنانا ہے، وہ یوں کہ بطور مثال شفاعت، توحید اور امامت جیسے موضوعات میں صرف ان آیات کے پیچھے جائے جو پہلے سے طے شدہ عقیدے کے مطابق ہوں، اور ان آیات سے جو اس کے افکار و نظریات سے ہم آہنگ نہیں لیکن دوسری آیات کی تفسیر کر سکتی ہیں، چشم پوشی کرے یا ان پر توجہ ہی نہ دے۔ مختصر یہ کہ جس طرح قرآن مجید کے ظاہری الفاظ سے چمٹ کر معتبر عقلی و نقلی قرائن کو نظر انداز کر دینا ایک طرح کا انحراف ہے، اسی طرح تفسیر بالرائے بھی ایک
انحراف، یہ دونوں چیزیں قرآن کی عظیم تعلیمات اور اس کے اقدار سے دوری کا باعث بنتی ہیں۔ نمبر 32 سنت کا سرچشمہ کتاب اللہ ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ کوئی کتابنا کمانا کتاب اللہ، یعنی ہمارے لیے قرآن کافی نہیں کہہ سکتا، اور احادیث و سنت نبوی کو جو قرآنی حقائق کی تشریح، قرآن کے ناسخ و منسوخ اور خاص و عام کی فہم سے متعلق ہے، یا اصول و فروع دین کے سلسلے میں اسلام کی تعلیمات کو بیان کرتی ہیں، نظر انداز نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآنی آیات نے پیغمبر اکرم کی سنت اور ان کے افعال و اقوال کو مسلمانوں کے لیے حجت قرار دیا اور انہیں اسلام اور احکام کے استنباط کا ایک اصلی ماخذ قرار دیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، رسول نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اور تمہیں اس کا حکم دیا ہے اسے لے لو، اس پر عمل کرو، اور جس چیز سے اس نے روکا ہے اس سے رک جا۔ سورہ حشر آیت نمبر 7۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ جب اللہ اور رسول کسی چیز کا حکم دیں تو کسی مومن مرد اور عورت کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنی مرضی پر عمل کریں۔ جو بھی خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ واضح گمراہی کا شکار ہوا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 36۔ جو لوگ سنت رسول کی پرواہ نہیں کرتے حقیقت میں وہ قرآن کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن یہ بات واضح ہے کہ سنت پیغمبر کا معتبر ذریعے سے ثابت ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو بھی شخص کوئی بات حضرت سے منسوب کرے اسے بے چو چرا قبول کیا جائے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت کے دور میں آپ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کی گئی، یہاں تک کہ آپ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور فرمایا، جو شخص بھی جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات منسوب کرے اسے جہنم میں اپنے ٹھکانے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 210۔ اسی سے ملتی جلتی روایت صحیح بخاری میں بھی آئی ہے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 28، باب اسم من کذب الی النبی۔ نمبر 33 ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی سنت۔ نیز ہمارا عقیدہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی روح سے ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی احادیث کی اطاعت بھی واجب ہے، کیونکہ ایک تو یہ کہ فریقین کی مشہور و معروف کتب احادیث میں سے اکثر کتابوں میں ایک متواتر حدیث بیان ہوئی ہے جو اس بات کو صریحاً بیان کرتی ہے۔ صحیح ترمذی میں مذکور ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، میں تمہارے درمیان وہ چیز چھوڑ رہا ہوں جس سے تمسک رکھو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے، وہ کتاب اللہ اور میری اطاعت یعنی اہل بیت سے عبارت ہے۔ ثانیاً یہ کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنی تمام احادیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں اور فرمایا کہ ہم جو کہتے ہیں وہ ہمارے آباء و اجداد کے ذریعے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچا ہے۔ ہاں، پیغمبر اکرم مسلمانوں کے مستقبل اور ان کی مشکلات کو واضح طور پر دیکھ رہے تھے، اس لیے آپ نے قرآن اور ائمہ کی پیروی کو رہتی دنیا تک ان کی روز افزوں مشکلات کا حل قرار دیا ہے۔ کیا اس قدر اہم بامعنی اور مستند حدیث کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے اور بڑے آرام سے اسے چشم پوشی کی جا سکتی ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر اس بات پر اور زیادہ توجہ دی جاتی تو آج کے مسلمان عقائد و تفسیر اور فقہی مسائل میں جن مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں ان میں سے کئی ایک مشکلات موجود نہ ہوتی۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 3 کا اختتام کرتے ہیں۔